Assalamu alaikum. Okay, students, we are going to continue our lecture. Clover Mirchu. Now we have to read para 8. I will cut down the small trees. मैं छोटे छोटे दरख्त जो वो काटूंगा. Said the woodcutter. लकड़हारे ने कहा. And you boys must collect all the branches. और तुम तमाम बच्चों को वो तमाम शाखें जो है ब्रांचेज जो हैं उनको जमा करना है. Tie them into small bundles. और उनको छोटे गठरियों की सूरत में बांधना है. It is going to be hard work. अब देखिए गोइंग टू बी का मतलब होने जा रहा है. यहाँ आप इस तरह समझें कि ये कमिंग फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि ये एक सख्त काम होगा. इट इज गोइंग टू बी यानी कि होगा, होने वाला है. अब यहाँ तर्जुमे में होने वाला नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि जी होगा. ठीक है, तो तर्जुमा में इसका करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इस तरह कहते हैं कि जी होगा. नाउ 9th, with that he cut the trees with his axe and set his 7 sons to work. देखिए फिर इसके साथ ही उसने वो अपनी कुल्हाड़ी से एक्स से दरख्त काटना शुरू किया और अपने बच्चों को काम पे लगा दिया. देखिए सेट टू वर्क का मतलब है काम पे लगा दिया. सेट अब बीच में जो वो सब्जेक्ट कौन था, यानी कि किसने, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कौन था, उसके 7 बच्चे थे, उनको उसने काम पे लगा दिया. ठीक है जी. When the boys were gathering as many sticks as they could, जब बच्चे इतनी लकड़ियां इकट्ठी उन्होंने जब कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे, as they could, the woodcutter nodded to his wife. अब देखिए नॉट का समझिएगा कि मीनिंग क्या होता है. नॉट वैसे तो इशारा होता है, यानी कि टू मूव द हेड अप एंड डाउन. ठीक है, एज टू डिगेट एग्रीमेंट, यानी कि ऊपर नीचे आप सर को हिलाना, असबात में सर को हिलाना. तो उसने हाँ करके एक तरह सर को ऊपर नीचे करके अपनी बीवी को इशारा किया. एंड 2 of them just sneaked away. ठीक है, अब वो जो दोनों जो थे मियाँ बीवी दोनों, अब देखिए स्नीक का मतलब समझिएगा टू गो अवे क्वाइटली, यानी कि खिसक लेना, खामोशी से चले जाना, चोरी छुपे चले जाना. स्नीक अवे यानी कि जब बच्चे इतनी लकड़ियां जितनी वो कर सकते थे जमा कर ली, तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों चुपके से खिसक लिए. द बॉयज फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर. अब वो जो बच्चे थे, जो लड़के थे, बॉयज थे, उनको जो है वो एक यानी कि एक किस्म का लर्जा सा उन पे तारी हुआ. शडर यानी कि उन पे एक लर्जा सा समझे, एक तारी हुआ बच्चों पे. शेक विद फेयर, खौफ से उन पे एक लर्जा सा तारी हुआ. दे बिगेन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर. उन्होंने यानी कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. शाउट यानी कि चीखना चिल्लाना, आवाज देना शुरू कर दिया अपने बाप के लिए, अपने बाप को यानी कि आवाजें देना शुरू कर दी. बिगन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम. ये सोचते हुए, ये ख्याल करके, देखिए माइट जो है मे का पास्ट टेंस है. ठीक है, यानी कि शायद के, लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए होता है यूज, लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, इसलिए कि जब यानी कि शक की बात हो, जब यानी कि जो कोई कंफर्म ना हो, तो इसलिए मैं आता है. पास्ट की वजह तो माइट आया. माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रिक विद देम, ये ख्याल करके कि शायद वो उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, कोई तरकीब उनके साथ कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने ये सोचते हुए जो कोई खेल खेल रहे हैं, उन्होंने अपने बाप को आवाज देना शुरू की और चिल्लाना शुरू किया. When however he did not appear for quite some time, जबकि वो कुछ यानी कि खासी देर तक जब वो नहीं सामने आए, उनके वालिदैन they really felt frightened and began to cry bitterly. तो उनको फिर हकीकत में खौफ महसूस हुआ और वो यानी कि cry bitterly, फूट के रोने लगे. Then the clever मिर्चू said, फिर जो चालाक मिर्चू था उसने कहा, do not worry boys, लड़कों या भाइयों परेशान ना हो. I know the way home, मैं घर का रास्ता जानता हूँ. All we have to do is to follow the trail. हमें जो कुछ जो हमें करना है, have to do का मतलब यानी कि करना पड़ता है, करना ही है. जो हमें जो करना है मतलब कि हमें हर सूरत में करना है. वो क्या करना है? is to follow the trail of the white stones. ठीक है, वो जो हमने जो यानी कि ट्रेल है जो वाइट स्टोन का, जो यानी कि वो पत्थर उसने गिराए थे, जो लाइन कह लें, पाथ कह लें, सफेद पत्थरों की, उसको हमको उसका पीछा करना है, उस लकीर पे चलना है. फादर इजंट गोइंग टू कम, अब वालिद आने वाले नहीं हैं.
Mirchu's brother, however, doubted with the said. مرچو کے جو بھائی تھے گو کہ ان کو یعنی کہ ان کو شک تھا اس پہ، مشکوک تھے اس بات میں، ڈاؤٹ سے نکلا جو کچھ اس نے کہا اس بارے میں. At this he repeated what their father had said the night before. جب اس کے بھائی شک و شبے میں تھے اس کی بات پر کہ والد آنے والے نہیں ہیں، تو اس پہ پھر اس نے at this اس پر he repeated what their father had said the night before. تو اس نے جو اس کے والد نے ایک رات پہلے جو بات کی تھی پچھلی رات، وہ اس نے ساری ان کے سامنے دہرائی. And told them how he had filled his pockets with stones. اور اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی جیبیں پتھروں سے بھر لی تھی. And dropped them one by one on the way. اور کیسے وہ ایک ایک کر کے ان کو رستے پہ جو جس رستے سے وہ آئے گراتا ہوا آیا ہے. So Mirchu led his brothers through the deep forest. Lead کی second form led، تو یعنی کہ رہنمائی کرتا ہوا اس گھنے جنگل سے، ڈیپ فارسٹ جو گھنا جنگل تھا اس سے رہنمائی کرتا ہوا اپنے بھائیوں کو. اینڈ along with winding paths، winding کا مطلب ہے twisted، پرپیچ جو رستے تھے، پرپیچ جو رستے تھے، جو یعنی کہ پیچ و خم کھاتے ہوئے گھومتے پھرتے جو رستے تھے، ان سے وہ ان رستوں سے ان کو گزارتا ہوا. until they reached the cottage، ان کو لے آیا حتیٰ کہ وہ اپنے جھوپڑے پہنچ گئے. perhaps we are not going to be welcome، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ استقبال نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ابھی ویلکمڈ لکھ دیتے ہیں، اصولاً ویلکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈی نہیں آتا اس لیے کہ یہ ریگولر ورب ہے، اس کی تھرڈ فارم کم ہی ہوتی ہے، ڈی نہیں ہوتی. یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے تو یہ غلط ہے. ویسے ویلکم، گوئنگ ٹو بی ویلکم. اچھا جی، ہمارا استقبال نہیں ہونے والا. مرچو سیٹ شارٹلی، اس نے نرمی سے کہا. لیٹ اس ویٹ آؤٹ سائڈ دا کاٹیج فار اے وائل، آؤ کچھ دیر جھونپڑی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے. فار اے وائل، کچھ دیر کے لیے. اینڈ سی اف وی کین ہیئر واٹ فادر اینڈ مدر آر ٹاکنگ اباؤٹ، اور ذرا یہ دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ کیا ہم سن سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی بات چیت. اف وی کین ہیئر واٹ فادر اینڈ مدر آر ٹاکنگ اباؤٹ، کہ ہمارے ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے جھونپڑے سے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا بات کر رہے ہیں. نیکسٹ، the woodcutter and his wife arrived home early that day. جب وڈ کٹر اور اس کی بیوی اس دن جو ہے جب وہ پہنچے، that they had found 10 silver coins waiting for them. جب وہ گھر اس دن پہنچے تھے بچوں کو چھوڑ کے، تو انہوں نے 10 چاندی کے سکے دیکھے جو ان کا انتظار کر رہے تھے. This was in payment of a debt. یہ ڈیٹ ہے، قرض. That they had long forgotten about. یہ اس یعنی کہ قرض کی واپسی تھی جو بہت عرصہ وہ بھلا چکے تھے، بھول گئے تھے اس بارے میں. At the sight of so much money، اتنا پیسہ دیکھ کر the woodcutter's wife wept with joy. اس کی بیوی جو تھی وہ خوشی سے رونا شروع ہو گئی. But when she remembered that she could never see her boys again، لیکن جب اس کو یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی. اب وڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے یعنی کہ فیوچر میں جو بات ہونی تھی، لیکن پاسٹ میں چونکہ بات کی تھی اس لیے وڈ آیا یہاں پہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا. اسے کہتے ہیں کہ فیوچر ان پاسٹ. شی وڈ نیور سی ہر بوائز اگین، لیکن جب اس کو خیال آیا کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی. آل ہر جوائے وینشڈ. وینش کا مطلب ہے جی ٹوٹلی گون، بالکل غائب ہو گیا. اس کی جو خوشی تھی بالکل غائب ہو گئی. اینڈ شی بگن ٹو سو میں سسکیاں لینا، آہیں بھرنا، رونا دھونا. اس نے جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیا، سسکیاں بھرنا شروع کر دیا. یعنی کہ وہ جب اس کو یاد آیا کہ اب وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی تو اس نے سسکیاں لینا شروع کر دیا. وٹ یوز واز دیٹ منی ٹو ہر ناؤ، اب اس پیسے کا اس کے لیے کیا مقصد تھا. تھوڑا سا سوچا کہ اب اس پیسے کا میرے لیے مقصد ہے اس کا کہ میرے بچے نہیں رہے. 13 مائی سنز مائی پور لٹل سنز، میرے بچے، میرے بیچارے بچے. شی ایکسکلیمڈ سوروفلی، اس نے دکھ سے جو ہے وہ سوچا. اب پور کا مطلب یہاں یعنی کہ غریب سمجھ لیں، مجبور سمجھ لیں، بے بس سمجھ لیں. ایکسکلیم سوروفلی، اس نے دکھ سے جو ہے وہ سوچا. وٹ وڈ آئی ناٹ گیو ٹو ہیو یو سیفلی بیک ہوم، میں تمہیں یعنی کہ واپسی پہ تمہاری صحیح سلامت بخیر و عافیت واپسی پر میں کیا کچھ نہیں دوں گی. Perhaps by now they might have been eaten by wolves، اب تک شاید، اب تک by now اب تک ان کو کھا چکا ہو. یعنی کہ might have been eaten، اب یہ دیکھیں پیسو ہے، might کے ساتھ یوز ہوا ہے. جس بات میں شک ہوتا ہے اس بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید انہیں بھیڑیوں نے کھا لیا ہو. اب ہے پیسو لیکن اس کی اردو پیسو کی طرح نہیں کریں گے، اردو ایکٹیو کی طرح کریں گے.
یعنی کہ اگر اردو میں ایکوریٹ کریں گے تو شاید وہ بھیڑیوں سے کھا لیے گئے ہوں، لیکن جب ٹرانسلیشن کریں گے تو کہیں گے کہ شاید بھیڑیوں نے اب تک ان کو کھا لیا ہوگا. دس واز آل مرچو وانٹیڈ ٹو ہیئر. اب یہی سب کچھ تھا جو مرچو سننا چاہتا تھا. He pushed the door open and ran to his mother. اس نے دھکیل کے دروازہ کھولا اور اپنی ماں کی طرف دوڑا. His brothers followed him too. اس کے بھائیوں نے بھی اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے. Don't cry mother. امی مت روئیں. We are all here. ہم سب یہاں موجود ہیں. all safe and sound. سب بخیر و عافیت ہیں. safe and sound compound word ہے کہ بخیر و عافیت ہیں. What joy and happiness there was in the woodcutter's cottage that night. اس رات گڑھارے کی جھوپڑی میں کیسی خوشیاں تھی اور کیسی تفریح تھی. اینڈ واٹ اے فیسٹ دے آل ہیڈ ایز دے سیٹ اراؤنڈ دا ٹیبل. فیسٹ کیا ہے کہ ناشتہ، دعوت، ٹھیک ہے، اسپلینڈڈ میل، ایک زبردست شاندار دعوت انہوں نے اڑائی جب وہ جو ٹیبل کے میز کے ارد گرد بیٹھے تو انہیں کتنی شاندار دعوت اڑائی. دا وڈ کٹر ہز وائف اینڈ آل دیئر 7 sons lived happily ever after. تو پھر اس کے بعد گڑھارا، اس کی بیوی، اس کے ساتھ بچے خوش و خرم رہتے رہے. وینڈن لٹل مرچو. بہت خوب لٹل مرچو. Okay students, so we have finished the chapter and inshallah exercises will be discussed in another lecture. Okay, so you have to revise it or read it again with the meaning. Okay, Assalamu alaikum.